یہ پی آئی اے کے ٹیکس کی تو بات کرتے ہیں، اس اسمبلیوں میں، قانون ساز اسمبلیوں میں، اس ملک چلانے والے اداروں پہ کتنا پیسہ میرا اور آپ کا لگتا ہے. تو جب ان سے ملک نہیں چل پا رہا تو اس ملک کو بھی کسی ٹھیکے پہ دے دو بھائی. اگر پیپلز پارٹی یہ خاموشی اختیار کر کے بیٹھتی ہے اور ہمارے حق میں بھی بیان نہیں دیتی تو الوی صاحب جب ہمارے احتجاج کو چلنے والی جو گولیاں ہوں گی تو ہم یہ سمجھیں گے کہ اس خالی بندوقوں میں جو بارود ہے وہ پیپلز پارٹی نے ان کو مہیا کیا ہے. جھوٹ بولتے ہیں کہ پی آئی اے دیکھیں یہ کمرشل ادارہ نہیں ہے، یہ پبلک سروس پرووائڈر ادارہ ہے. کوئی بھی پبلک سروس پرووائڈر ادارہ جو ہوتا ہے وہ پروفٹ کے لیے نہیں ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے علی رضا الوی. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ پی آئی اے کی بات سب سے زیادہ میں نے کی ہے. اب میرے ویلاگس پہ چلے جائیں، اب دیکھیں اپنے ٹی وی پروگرامز میں بھی، ویلاگس میں بھی سب سے زیادہ بات میں نے کی ہے. اور اس سے پہلے بھی جب ایک جج صاحب نے جاتے جاتے پتہ نہیں کون سی دشمنی نکالی تھی، 16,500 لوگوں کو بیک جنبش قلم بے روزگار کر دیا تھا، یعنی 16,500 خاندانوں کو برباد کر کے وہ گئے تھے. تو اس وقت بھی سب سے پہلے آواز اپنے پرائم ٹائم کے ٹی وی شو میں بھی میں نے کی تھی اور اپنے ہر جگہ پھر اس کے بعد لگاتار پروگرامز کیے اور تنظیمیں اور لوگ اس میں شامل ہوئے اور الحمدللہ آج وہ لوگ بحال ہو گئے، ان کی نوکری بحال ہو گئی. لیکن بدقسمتی سے پی آئی اے کی آواز بلند کرنے کے باوجود بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہم ناکام ہو گئے ہیں. پی آئی اے بہرحال بکنے کے لیے جا رہا ہے، یہ او ایل ایکس پہ لگ رہا ہے فار سیل. لیکن میرے ساتھ ایک شخصیت ہمیشہ ایک پروگرامز میں تشریف فرما رہی، میں نے ان کو بار بار تکلیف دی. پیپلز یونٹی پی آئی اے کے صدر رمضان لغاری صاحب، وہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی آئے گی تو ہم پی آئی اے کو بچا لیں گے. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بھی نہیں بچا پائے. کیا وجوہات ہیں؟ پیپلز پارٹی کا چہرہ تھے وہ، پیپلز پارٹی کے نام پہ سیاست کرتے تھے، 3 دفعہ الیکشن جیتے ہیں اور بلکہ زیادہ دفعہ ان کی پارٹی مختلف اوقات میں پیپلز یونٹی برسر اقتدار آتی رہی ہے. یہ کیا کریں گے؟ جناب رمضان لغاری صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا. آج کوئی محبت شبت والی بات کوئی نہیں ہونی. پی آئی اے جا رہا ہے، پی آئی اے کے مزدوروں کا نوحہ ہے اور مجھے پتہ ہے کہ 2 باتیں ہو گئی ہیں. ایک تو جناب ایسٹ ہیں اور ایک لائبلٹیز ہیں، اور آپ میرا خیال ہے لائبلٹیز کا نمائندے ہیں. آپ میرا خیال ہے خود ہی لائبلٹی بن گئے ہیں. کیا وجہ ہے پی آئی اے کو اب لائبلٹی سمجھا جائے، اس کو فوری طور پر بیچ دیا جائے؟ یہ آپ تو کہہ رہے تھے بچا لیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الوی صاحب سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے محنت کشوں کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس دور میں ہماری آواز کو بلند رکھا، آپ نے ہمارے مسائل پہ بات کی. جہاں پہ ہمارے اوپر یہ قدغن لگائی گئی، جہاں پہ ترجمان پی آئی اے کو کہہ کر جو میڈیا ہاؤسز سے اس کو فون کرائے گئے خواجہ سعد رفیق کی فرمائش پر کہ صرف ہمارا موقف دکھایا جائے، گورنمنٹ کا موقف دکھایا جائے، ون سائیڈڈ اسٹوری کو چلایا جائے، باقی کسی کی بات نہیں ہو. آپ نے ہماری آواز سنائی، اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. بہت شکریہ. جو آپ کا سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، دیکھیں الوی صاحب، میری پارٹی نے ایک بیان دیا جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پالیسی کو واضح کرتے ہوئے پشاور کے ایک جلسے میں یہ اعلان کیا کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ نجکاری کی حمایت نہیں کرے گی. ہم نے اپنے مزدوروں کی بات سنی ہے، یہاں پہ واردات ہونے جا رہی ہے، پی آئی اے بیچ نہیں رہے، یہ پی آئی اے خرید رہے ہیں. بالکل اس کا بیان تھا. اس کے بعد جناب آصف علی زرداری ہمارے جو ہے نا کو چیئرمین نے ایک آسما شیرازی کے انٹرویو میں ایک بات کی کہ جی میں پی آئی اے کو پرائیویٹائز نہیں ہونے دوں گا. یس، ہم اس کو کھڑا کریں گے، ہم اس میں جہاز انڈکٹ کریں گے، ہم اس کو ریوائیو کریں گے. یہ بڑا ملکی ایسٹ سے ہم اس کو نہیں ہونے دیں گے. بالکل. آج بھی جو ہمارے اوپر بڑے تنقید کے جو ہے نا وہ نشتر چلائے جا رہے ہیں، ہمیں ہمارے ساتھی فون کرتے ہیں کہ جی آپ کی پارٹی کیا کر رہی ہے، آپ کی پارٹی کیا بیان دیا جا رہا ہے. ابھی تک آصف علی زرداری کے بیان کو میں ویلڈ سمجھتا ہوں. اچھا. ابھی تک میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اس کو بیان کو ویلڈ سمجھتا ہوں. ہاں مجھے یہ خدشات ہیں کہ جس گورنمنٹ کے ہمارے ستونوں پہ جس کی گورنمنٹ قائم ہے، اتنے کھلے بیان کے باوجود بھی شہباز شریف گورنمنٹ جو ہے وہ پی آئی اے کا ٹینڈر اخبار میں دے چکی ہے کہ اس کو خریدے. اس پہ پیپلز پارٹی کی خاموشی میرے لیے میں یہی کہنے لگا تھا حضور کہ جان کی امان پاؤں تو یہ وہ بلی کی طرح آنکھیں بند کرنے والی آپ بات کر رہے ہیں. قمر زمان خیرہ کا کس پارٹی سے تعلق ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم مخالفت نہیں کریں گے. آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اب زرداری صاحب نہ بولیں، بلاول صاحب خود نہ بولیں، تو سپوکس پرسن کو کہہ دیا، اپنی پارٹی کے ایک لیڈر کو کہہ دیا کہ آپ یہ بیان دیں. نہیں دیکھیں اپنا الوی صاحب، میں اس سے آپ سے اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں ہمارے پیپلز پارٹی کے اندر ہم سوائے چیئرمین کے، کو چیئرمین کے، باقی ہم سب کو ورکر سمجھتے ہیں.
जैसे मैं वर्कर हूँ, इस तरह कमर जमान कायरा साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं। ठीक हो गया। ना वो अपना बिलावल भुट्टो के तर्जमान हैं, ना वो आसिफ अली जरदारी के को सदारती तर्जमान हैं। ठीक है। उसकी अपनी ज़ाती राय हो सकती है, और मैं भी उसकी ज़ाती राय की भी मजम्मत करता हूँ कि जहाँ पे आपकी लीडरशिप वाज़ेह बयान दे चुकी है कि हम निजकारी को नहीं मानते, और आपकी मुंतखब करदा यूनियन वो PIA के अंदर मौजूद है, आपने अपने PIA यूनियन के नुमाइंदों से बात की कि यहाँ पे ये वारदात हो क्या रही है, आप कहते हैं हम उसकी हिमायत करते हैं। मैं कमर जमा कायरा साहब की इस बात की भी मजम्मत करता हूँ, और मैं हर उस फोरम पे कमर जमा कायरा साहब की हम ये शिकायत भी कर रहे हैं और करेंगे भी कि जी उसने किस हैसियत में ये बयान दिया। जब तक आसिफ अली जरदारी का बयान, जब उसकी कोई बयान नहीं आ जाता, हमें पीपल्स पार्टी से ये हम उम्मीद करते हैं। और हमने रज़ा रब्बानी साहब से बात की है, हमने सैयद खुर्शीद अहमद शाह से बात की है, मैंने सेनेटर आजिज धामरा साहब से बात की है, हमने अपना शाजी आता मरी साहबा से बात की है कि जनाब ये जुल्म हो रहा है, ये हम जियाले हैं, हम इस पे खामोश नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, अब चौधरी मंजूर साहब ने कल एक लेबर कॉन्फ्रेंस बुलाई PIA के मुतालिक, उन पे हमने खड़े होकर उनसे सवाल किया। उसने कहा जी आप एहतजाज करें, आप बाहर निकलें। हमने कहा जनाब ये अभी मामलात नहीं चलेंगे जी, आप बाहर, हम तो निकलेंगे ही निकलेंगे, हमने तो एहतजाज करना ही करना है, हम किसी के कहने पे ना रुकते हैं। हमने तो अपने मजदूरों की लड़ाई लग दी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी लाइन को वाज़ेह करे कि वो हमारे साथ खड़ी होगी। देखें अलवी साहब, जब हमने अपने मैदान में निकलना है और हम उसके लिए माहौल बना रहे, हम अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, हम लेबर लीडरों से मिल रहे हैं। अगर जब वो ये मैदान सजा, तो अगर पीपल्स पार्टी ने अपनी लाइन वाज़ेह नहीं की, तो मेरी स्टेज पे जनाब PTI की लीडरशिप भी आके तकरीर करेगी इसके ख़िलाफ़, फिर वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बात करेगी। फिर मुझसे कोई गिला न करे कि हमारी स्टेज पे पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बात क्यों हुई। अगर हमारे पे सिराजुल हक आके हमारी स्पीच हमारे हक में बात करेंगे, जो भी उस वक्त में निजकारी के जो हामी रहे उसके खिलाफ बात होगी। हम कोई किसी के ज़र खलीद ग़ुलाम नहीं है। देखें, मैं आपको ये वाज़ेह करता चलूँ अलवी साहब, आपने कहा कि आप बात करके चले जाते हैं, हम वो नहीं है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले, हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नज़रिए पे खड़े हुए हैं। अगर आपने एहतजाज किया तो फिर मुझे तो यही लग रहा है कि आपके फोरम पर PTI के लोग आएंगे, मौलाना फजलुर रहमान आएंगे या उनके नुमाइंदे आएंगे, सिराजुल हक साहब आएंगे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और MQM ये लोग तो नहीं मैं तो फिर ये तो सब बराबर है। आपको अलवी साहब देखें, मेरा एक मान है, मैं अभी भी आपको कहता हूँ कि मेरा चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब ये हमारे साथ खड़े होंगे, इस निजकारी के साथ खड़े होंगे। गो कि अभी उनकी कोई मेरी मुलाकात नहीं हो पाई, चेयरमैन साहब आउट ऑफ कंट्री थे। सदर साहब से आपको पता है कि मुलाकातें अब आसान रही नहीं है। देखिए, जब तक मेरी उनके साथ बात नहीं हो जाती, मेरा ये ऐनुल यकीन है, इंशाअल्लाह अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये कैसे मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फ़लसफ़े को छोड़ दे। देखें, आज ऐसा होगा कि जब अगर कोई एहतजाज हमारा निकलेगा और उसके अंदर अगर मुझे पता है कि नवाज शरीफ की ये गवर्नमेंट जो है, ये नवाज हुकूमत जो है, ये आदी है लोगों पे FIR काटने की, लोगों पे गोलियां बरसाने की। अगर पीपल्स पार्टी ये खामोशी इख्तियार करके बैठती है और हमारे हक में भी बयान नहीं देती, तो अलवी साहब जब हमारे एहतजाज पर चलने वाली जो गोलियां होंगी, तो हम ये समझेंगे कि उस खाली बंदूकों में जो बारूद है वो पीपल्स पार्टी ने उनको मुहैया किया है। 15 करोड़ रुपए रोजाना में आप कौम को पढ़ रहे हैं। ये TV पे मैंने प्रोपेगेंडा सुना, देखा कि 15 करोड़ रुपए डेली में आप पढ़ रहे हैं। अरबों रुपए आपने पहले 750 800 पता नहीं कितने अरब आपने देने हैं। भाई क्यों ना आपकी निजकारी की जाए? आखिर क्या वजह है, क्या दलील क्या है आपके पास? देखें, अब उनके नैरेटिव पे आ जाते हैं। अलवी साहब देखें, ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है जिसके अंदर रत्ती बराबर भी सदाकत नहीं है। ये फवाद हसन फवाद के वो झूठ थे जो नेशनल TV पे वो बोलता रहा, उसे कोई सवाल करने वाला नहीं था। ये एक प्री प्लान मैच होता था, एक जो अपना फिक्स मैच था, सवाल उन्हीं के जवाब। देखें, हमने कई बार उनको कहा कि भाई हमें बुलाओ, हमें वो झूठ, उसने एक प्रोग्राम में तो कहा कि 15,000 एम्प्लॉई हैं। मैंने आपके प्रोग्राम में बैठ के कहा कि अलवी साहब अगर 15,000 एम्प्लॉयमेंट अगर उस पर है PIA के अंदर, तो मैं इसके हक में दस्तबरदार हो जाता हूँ। वो 7,000 लोगों को अगर वो 15,000 बता रहा है तो वो झूठ बोल रहा था। देखें, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का कोई नुकसान नहीं, अभी भी हम जो है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट में है सर।
ये एक झूठ है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी PIA को प्राइवेट की तरफ लेके जा रहे हैं, हम इसकी निजकारी करें, क्या होगा जी? पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा, पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा, पाकिस्तान में पैसा आ जाएगा, PIA पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बन के खड़ी है। तो थोड़ा हम माजी में चलते हैं अलवी साहब। इस मुल्क को, इस कौम को मैं बताना चाहता हूँ कि 90 की दहाई में आपने कई इदारे जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन की नज़र किए, जिसके अंदर आपके घी के कारखाने, आपकी शुगर मिल्स, आपका मिलत ट्रैक्टर, आपके बैंक्स आपने दे दिए कि जी मुल्क, आपने 130 इदारे जो है औने पौने भेज दिए। जनरल ज़िया ने रुश्वतों में सर इदारे बांटे लोगों को, सरमाएदारों को। उसका हुआ क्या? वो पैसा आया, आपने वसूल किया पाकिस्तान के लिए। तो क्या होगा? 130 इदारे बेचने के बाद जब सिर्फ 13 अरब डॉलर इस मुल्क पे कर्जा था, आज आप अपना कर्जा देख ले तो इसका मतलब है कि आपका फार्मूला पिट गया, आपका फार्मूला फेल हो गया। आप झूठ बोलते रहे कि इदारे जो है इस मुल्क के नुकसानदा हैं। नुकसानदा ये तुम्हारी नाकिस पॉलिसियां हैं, तुम्हारी नाकिस ये जो बयानिए हैं। आपने इस मुल्क को तबाह और बर्बादी के किनारों पे लाके खड़ा किया है, आपने लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया। देखें, पाकिस्तान इंटरनेशनल शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जब विजन होना चाहिए, अगर शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ का विजन नहीं है, वो डफर हैं, इस मुल्क को नहीं चला सकते, मुल्क के इदारों को नहीं चला सकते, तो वो मलबा उठा के किसी इदारे पे डाल देना, किसी मजदूरों पे डाल देना। यही जुल्फ़िकार अली भुट्टो था। ये जो हमारी एयरलाइन थी, ये 2 जहाज़ों की एयरलाइन थी, उसका विजन था, उसका जुनून था। उसने PIA को एक ईमानदार मैनेजमेंट दी। एयर मार्शल नूर खान को वो लेके आया, उसने 2 जहाज़ों को उठा के दुनिया की टॉप 10 एयरलाइन में PIA को खड़ा कर दिया। तो उस वक्त नेशनलाइजेशन थी PIA के? नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि झूठ बोलते हैं कि PIA, देखें, ये कमर्शियल इदारा नहीं है, ये पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर इदारा है। कोई भी पब्लिक सर्विस प्रोवाइडर इदारा जो होता है वो प्रॉफिट के लिए नहीं होता। उसके बावजूद भी अल्लाह के करम से हमने PIA को, हमारे मेहनत कशों ने PIA को चलाया और PIA के इतने जो खरबों रुपए के हमने एसेट्स बनाए। तो आप कहते हैं कि जी PIA खसारे में, ये झूठ बोल के आप वारदात करना चाहते हैं। ठीक हो गया, हमारे पास वक्त की किल्लत होती है। असेसमेंट क्या हुई है, कितने में बिकेगा? ये सारे एसेट बिक जाएंगे, होटल, जमीनें, प्लाजे, जहाज, सब कुछ बिक जाएगा, कौन ले जाएगा? देखें अलवी साहब, देखें, एक अलमिया है इस मुल्क के साथ। देखें, मैं नहीं समझता कि PIA बेच रहे हैं। देखें, आप पाकिस्तान को बेच रहे हैं। ये फ्लैग कैरियर, ये नेशनल फ्लैग कैरियर आपकी एयरलाइन है, ये दुनिया में जाती है, पाकिस्तान का परचम लेके जाती है। आप इसका सौदा, पूरे पाकिस्तान का सौदा, IMF की आप डिक्टेशन पे चल रहे हैं। अगर IMF कल को आपको IMF कहती है कि जी आपके अफवाज पाकिस्तान ज़्यादा है, इसमें निजकारी कर दें, इसमें डाउन साइज कर दें, तो आप करेंगे? नहीं होनी चाहिए। आपको कल को वो कहेंगे कि जी आप जो वो कह रहे हैं आप मनोन तस्लीम करके जा रहे हैं। देखें, आपने मुल्क कैसे चलाना है, आपके नुमाइंदे जितने, ये हर MNA पे तुम आपका और मेरे टैक्स का कितना पैसा लगता है? ये PIA के टैक्स की तो बात करते हैं, इस असेंबलियों में, कानून साज असेंबलियों में, इस मुल्क चलाने वाले इदारों पे कितना पैसा मेरा और आपका लगता है? तो जब इनसे मुल्क नहीं चल पा रहा, तो इस मुल्क को भी किसी ठेके पे दे दो भाई, कि इस मुल्क को तो चलाए, वो इदारों को लेके चलाए। चाइना आपके सामने है सर। चाइना, ये कहते हैं जी दुनिया के अंदर प्राइवेटाइजेशन जो है वो अमल आगे चलता है, पिट चुका है प्राइवेटाइजेशन का ये जो अपना फार्मूला है। चाइना के पास हर जो है वो गवर्नमेंट एंटिटी है सर, वो अपने इदारों को बनाया है। चाइना जैसा मुल्क कौन सा है जिसकी आप मिसालें देते हैं उसकी राइजिंग की कि जी वो जा रही है? उसने तो कोई निजकारी पे कोई अमल नहीं किया, उसने तो कोई प्राइवेटाइजेशन का फार्मूला नहीं अपनाया, उसने अपने तहवील, गवर्नमेंट की तहवील में लेकर इदारों को चलाया। तो क्या आप नहीं चला सकते? क्योंकि आपने वारदात कर दी है, आपने PIA में लूट मार करनी है, आपने PIA के एसेट्स खरीदने। आप कहते हैं जी इसकी असेसमेंट क्या हुई है? ये मेरा भी सवाल है। मैं सिटिंग CBA हूँ सर, कि मुझे यहाँ तक नहीं बताया जाता, मैनेजमेंट मुझे ये बताने को तैयार नहीं है कि इसको वैल्यूएट क्या किया गया है। सही है। इसको बेचने में बेचेंगे आप कितने में? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जी, आपने बड़ी डिटेल से बात बता दी, ठीक है। अब आप बेशक ना, लखारी साहब, आपको मेरी बात बेशक बुरी लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बसा देता हूँ आपको। हम दिन के टाइम में भी बैठ कर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप ना 100 दफ़ा कहें मुझे रात नज़र आ रही है, तो भाईजान मैं रात नहीं मानूंगा, इस टाइम दिन नहीं है। आपको निजकारी होती नज़र ना आए, मुझे तो नज़र आ रही है। हालांकि मैं आपसे बढ़ के एक स्पोक्स पर्सन, तो मैं आपका पॉलिसी का या कोई ऑफिशियल तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, लेकिन इस
22-23 کروڑ عوام کے ایک پاکستان کے درد دل رکھنے والے شہری کے طور پہ کہ جس نے یہاں 30-32 سال صحافت کی اور اس کو پتہ ہے کہ یہاں نجکاری کے نام پر کیا ہوا ہے. اشرافیہ اپنے خرچے کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو آپ نے بات کی 130 اداروں کی نجکاری ہوئی ہے تو کون سے پاکستان کے قرضے اتر گئے اور کون سا ہو گیا؟ یہ ظلم ہے یا جو بھی ہے، میں تو ظلم ہی سمجھتا ہوں اور یہ ہونا ہی ہونا ہے. اس کے کون بینیفیشری ہیں وہ بھی ساری سامنے آ جائے گی. یہ ہونے جا رہا ہے بھائی جان، اور یہ ہو گیا تو الاؤنسمنٹ ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ کیا لائے عمل ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں علوی صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارا لاہ عمل ہے، ہم فیلڈ میں جا رہے ہیں، اپنے لوگوں سے مل رہے ہیں. دیکھیں ہم ان کو یہ ڈاکہ ڈالنے پی آئی اے کے اندر نہیں دیں گے. کہ کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے اس کی ہار جیت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. انسان تو کوشش ہی ہوتی ہے، ظاہر ہے ہم پرامن انداز میں کیونکہ یہ جو مسلم لیگ نون کا یہ بیانیہ تھا جو سعد رفیق نے اس پی آئی اے کے اندر آ کے ظلم کیا اور ایک نااہل اور نالائق مینجمنٹ کو مسلط کیا، اور یہ کالک انشاءاللہ وہ اپنے منہ پہ مل کے اس ادارے سے جائیں گے کہ جی کس کی سربراہی میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی نجکاری کی طرف بڑھی یا انہوں نے جو کام کیا صبح سے شام تک. آپ نے کہا جی کیا ہوگا، مت دیکھیں ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا جا رہا، ہمیں کچھ بھی، ہم سے کیونکہ چوری ہو رہی ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کتنے ارب دیکھیں کیونکہ ڈاکہ ڈل رہا ہے. اگر یہ صاف شفاف چیز ہوتی تو میں اسٹیک ہولڈر تھا، مجھے بلاتے کہ بھائی یہ ہمارا فارمولہ ہے، یہ پی آئی اے کے ایسیٹس ہیں، اس پہ اگر آپ کو خدشات پی آئی اے کے جو ہیڈز ہیں جو جن کے پاس مینجمنٹ ہے وہ آپ کو بالکل ہی لفٹ نہیں کرا. کوئی نہیں، کوئی آج تک اس پہ کوئی میٹنگ نہیں. میرے ورکروں کا کیا ہوگا؟ ماہرین معیشت وغیرہ بلائے انہوں نے اسیسمنٹ کے لیے، دیکھیں کتنے کی عملیات، مجھے کچھ پتا نہیں. میں پی آئی اے کا اسٹیک ہولڈر ہوں، میں سی بی اے کا پریزیڈنٹ ہوں، مجھے کچھ پتا نہیں. کیونکہ میں تو یہاں خبریں کرتا رہا ہوں نا، یہاں 1 روپے میں 6 ایکڑ زمین بک گئی. والٹر کا رولا پڑا ہوا ہے، اس سے زیادہ واردات سستا ہو جائے گا یہ. پھر علوی صاحب اس سے بڑی واردات ہو رہی ہے. نااہل اور نالائق مینجمنٹ بٹھائی، نالائق میں بٹھائی مجھے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیں ان قریب اب باقی چیزیں بات ہے نا، اس کا میں گھیراؤ کروں گا اس سے بلو ایریا کے بلڈنگ کا جس میں سی او صاحب موجود ہیں. میں جتنی بھی میری قوت ہے، افرادی قوت، محنت کش میں لے جاؤں گا. میں اپنا پرامن احتجاج کر کے ان کے سامنے آفیسوں کے سامنے دھرنے دوں گا جب تک مجھے میرے محنت کشوں کا یہ فارمولہ نہیں دیکھے کہ آپ نے میرے محنت کشوں کے ساتھ کرنا کیا ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پرائیویٹائزیشن، اگر آپ یہ اس کہہ رہے ہیں کہ یہ ملک کے لیے ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے، ٹھیک ہے، مجھے قائل کرے، میں آپ کو قائل کروں گا کہ دیکھیں آپ نے ابھی تازہ کیٹرنگ کے اندر ایک ڈاکہ ڈالا، کیٹرنگ کے اندر ڈاکہ ڈالا کہ ایک اٹھا کے ایک کوزین کو ٹھیکہ دے دیا. جو کیٹرنگ ہم سالانہ جو ہمارا اخراجات تھا جو 60-70 کروڑ میں ہم سب کچھ اپنا کر رہے تھے، وہ 1.5 ارب میں اٹھا کے ایک ٹھیکیدار کو دے دیا گیا. یہ پی آئی اے کے بہتر حق میں جا رہا ہے. یہ پی آئی کے اندر 1 ارب کا ڈاکہ تم نے لگایا ادھر ہمارے ہوتے ہوئے. یہ میڈیا کوئی بولی، ہم نے تو ہر میڈیا پہ جا کے ان کو خط لکھے ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ ڈاکہ ڈلا ہے. ہم نے نیب کو خط لکھا، ہم نے ایف آئی اے کو خط لکھا، لیکن سارے کیونکہ اوپر سے یہ چیزیں مینیج ہو رہی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہم اس ڈاکے کو نہیں ہونے دیں گے. علوی صاحب ہم نے ریلوے والوں سے میٹنگ کی ہے، ہم نے سی ڈی اے والوں سے میٹنگ کی ہے، ہم نے یوٹیلیٹی اسٹور والوں سے کی ہے، ہم نے واپڈا والوں سے کی ہے. جتنے بھی پاکستان کے ادارے جہاں پہ محنت کشوں کی یونین ہے، ہم نے ان سے بات کی ہے. وہ کہتے کہ جی ہم بالکل اس ڈاکے کو، کیونکہ اگلا عمل ان کی طرف ہوگا. یوٹیلیٹی اسٹور پہ جنہوں نے کل لازمی سروس ایکٹ لگا دیا، وہ کیسے آواز کو نکلیں گے سر. یہ ہمارے اوپر بھی کئی لازمی سروس ایکٹ لگا. یہ پاکستان کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. ہم آئین اور قانون کے مطابق یہ جو یونین سازی ہے یہ آئین کا حصہ ہے. معطل کرو، جب مارشلہ لگے گا تو معطل ہوگی. یونین نے تباہ کیا ہے، جھوٹ بولتے ہیں. ریلوے بھی تباہ ہو گئی، پی آئی اے بھی تباہ ہو گئی. یونین نے ایئر مارشل کے ساتھ مل کر یونین نے اس ایئر لائن کو دنیا کی ٹاپ 10 ایئر لائن میں کھڑا کیا. اور ایئر مارشل نے یونین کے حق میں جو ہے نا وہ جو باتیں کہی وہ آپ جا کے آج بھی سن لیں. اس نور خان ایئر مارشل نے تو کھڑا کیا اور ابھی بھی ایک ایئر مارشل ہی ہے. وہ چھوڑ دیں سر، یہ تو ملازم ہے اس کا اپنا کون سا یہ ایک انجینئرنگ کور کا بندہ ہے. اس کو نہ پتا ہے کہ میں نے بات کیسے کرنی ہے، میں نے ادارہ کیسے چلانا ہے. یہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کی نااہلی کی وجہ سے تو پی آئی آج یہاں تک پہنچا ہوا ہے. اچھا باہر سے آپ انسانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے ہی نہیں نا. تکبر کے نیچے دبے ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ افواج پاکستان کا ایک نام ہے، ٹھیک ہے نا. ایسے لوگ آ کے اداروں کے اندر پورے اپنے اداروں کی جو ہے نا بدنامی کا باعث بنتے. دیکھیں یہ سعد رفیق جیسے جو کرپٹ ٹولہ ہے، یہ ایسے لوگوں کے کندھوں پہ بندوق رکھ کے اپنا شکار کرتے ہیں کہ بدنامی ان اداروں کی ہو. دیکھیں ہم اب کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کریں سر؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے. یہ تو تجربہ کار ہوتے ہیں اور بڑے ڈسپلن سے آتے ہیں، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نالائق ہوتے ہیں، ان سے ادارے چل رہے ہیں. آپ دیکھ لیں نا، آپ کے سامنے
ने ادارہ کیا چلا اس کے ساتھ؟ اس نے ادارے کو تباہی کے کناروں پہ، یہاں تک کہ آپ نے کہہ دیا کہ اب یہ چلنا نہیں۔ پی آئی اے کی تاریخ میں پی ایس او نے فلائٹ 300 فلائٹیں ہماری کینسل کروائی گئی، یہی سی او بیٹھا ہوا تھا نا، یہ کر سکا میں نے؟ سی او کے خلاف آپ مطالبہ کریں گے کہ اس کو انکوائری کی جائے؟ ہم نے کہا ہے ہمارے مطالبے، ہم تو کہتے ہیں اس کی انکوائری کی جائے، اس کے ایسیٹس کی انکوائری کی جائے کہ یہاں پہ جب آئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اداروں کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن اداروں میں کسی ایک شخص کا جو کرپٹ ہو ہم اس کا احترام نہیں کریں گے۔ آپ کرپشن کا میں بالکل کہتا ہوں، میں بالکل کہتا ہوں کہ جی یہاں پہ کرپشن ہو رہی، پی آئی کے اندر یہ کیٹرنگ کا بھی جو ٹھیکہ دیا ہے، آگے میرے سے ڈیبیٹ کریں۔ 1 ارب کا یہاں پہ کھانچا ہوا ہے، 1 ارب کا کھانچا صرف کھانے کے، جی کھانے 1 سال کے ٹھیکے میں سر۔ باقی تو پھر لمبے چوڑے میرے پاس وہ ثبوت ہے، میرے ساتھ بیٹھو تو صحیح۔ یہی کیس میں ایئر مارشل ارشد ملک صاحب کے پاس لے گیا، وہ ایک ایماندار سی او تھا، وہ پی آئی اے کے حق میں بات کرتا تھا۔ اس نے دیکھا، اس نے کہا لغاری صاحب یہ بالکل آپ صحیح کریں، مجھے تو غلط بریف کیا۔ اس نے دیا ہوا ٹینڈر کینسل کیا کہ جی ایک چیز ہم 60 کروڑ میں پی آئی اے کو بنا کے دے رہے ہیں تو اس کو 1.5 ارب میں دینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے جہاز بیچے گئے، آپ کا یہاں سے ایک بندہ کہیں گیا کسی ملک میں، اس نے بلڈنگ بیچ دی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ بس یہی تو سر المیہ ہے۔ لیکن الوی صاحب انشاءاللہ ہم اس کو یہ واردات ہم جہاز چوری ہو گیا سر لے گئے، یہ اسی کے دور میں، انہی کے دور میں، اسی میاں نواز شریف کے دور میں، جناب میاں نواز شریف کے دور میں جرمن لگایا سی او ان کا، جی اڑتا ہوا طیارہ لے کے چلا گیا۔ چودھری نثار نے اس کا ای سی ایل میں نام ڈالا کہ اس نے کرپشن کی ہے۔ تو کون تھا جس نے ای سی ایل سے نام نکال کے اس کو ٹی اے دے کے طیارے کے ساتھ واپس بھیج دیا میرے بھائی؟ شہباز شریف تھا۔ اچھا، شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ چودھری نثار جیسے آدمی، طاقتور آدمی جو وزیر داخلہ تھا، وہ چور کو روک نہ سکا۔ لغاری صاحب وقت کے وزیر اعظم پر آپ الزام لگا رہے ہیں۔ بالکل لگا رہا ہوں سر جی، دیکھیں اس وزیر اعظم نے سر جی یہ تو کچھ ایسا نہ ہو ہم لاپتہ ہوئے، اللہ خیر کرے گا، ہمیں لاپتہ کیا بھی گیا اپنا الوی صاحب ہم لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں پیپلز یونٹی اپنے پی آئی اے کے مزدوروں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ کوئی ہم اپنی پارٹی کی ایفیلیشن سے بڑھ کر، کیونکہ ہمیں شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہ نظریہ دیا تھا، اسی کے نظریے پہ انہی محنت کشوں نے ہمیں ووٹ دیا۔ اس کی روزی روٹی پہ شب خون ماریں گے، ہم اٹھائے جائیں، ہم مارے جائیں۔ اسی میاں نواز شریف کے دور میں ہمیں غائب کیا گیا، ہم پہ دہشت گردی کی FIR کاٹی گئی اور ہمارے 2 ساتھیوں کو اسٹریٹ فائر کر کے شہید کیا گیا۔ میں ہر کام کے لیے تیار ہوں سر، ہم ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آپ اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ اور اس ایئر لائن کے ساتھ جو ظلم کرنے جا رہے ہیں، آپ اس سے پیچھے ہٹیں۔ کوئی آخری پیغام؟ آخری پیغام سر میں ان جو مایوس ہمارے امپلائیز جو ہیں بیٹھے، میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں پارٹی کی قیادت سے مسلسل رابطے میں ہوں، ہم اپنا کیس ان کے پاس رکھیں گے اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر لیڈر، جناب آصف علی زرداری، جناب چیئرمین بلاول بھٹو، اس نجکاری میں پیپلز یونٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ہمارے محنت کوشوں کو تحفظ ہوگا، ان کی روزی روٹی کو تحفظ ہوگا اور یہ ایئر لائن انشاءاللہ العظیم پہلے کی طرح اس طرح آسمانوں میں جگمگائے گی، پاکستان کے پرچم کو لے کر اڑے گی اس ملک کے اندر۔ رمضان لغاری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ رمضان لغاری صاحب کو ابھی بھی ذوالفقار علی بھٹو شہید کے فلسفے سے بڑی توقع ہے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی روح یہ دیکھ رہی ہوگی اور تڑپ رہی ہوگی کہ ان کے ورثاء خاموش ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔